آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل، خصائل، شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی۔ یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتا ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں، دکھ بڑھے، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانی آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے۔ آپ کو پسند کیا ہے؟ رنگ کون سا پسند ہے؟ خوشبو کون سی پسند ہے؟ کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے، نخرے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہے، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا، ساری باقیوں کی بھی تو بات کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے تو ہم تو بڑی آزمائش میں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے۔
وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا، سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود. تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے. اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہے، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے. اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں. ہماری اصل تو اللہ رسول ہے. ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے. اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی اصل نہیں. اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ، تو اصل تو دین ہے. اصل ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے. بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے. یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی. او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے. آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے. او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو. یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام. حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں. خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے. اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں تو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے. یعنی تھوڑی مہربانی کریں. وہ کئی دفعہ خامد کہتا ہے میں تھکیا آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، ہو کے نوں سناوے ہو بھائی، آپ کو سنانی ہے. آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا. آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں. اس کے پاس بیٹھے، یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی.
سنے, کشادہ روئی کے ساتھ سنے, کھلے دل کے ساتھ سنے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض. فرمایا پھر بتاؤں, میں بات کھول لوں؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر, کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی, اور کمال ہنسی, کمال ہنسی. ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اس درد سے ہنسی, رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس, کوئی سوچ کیا رہا ہے, لفظ کیا ہے, آج بولنا کہاں, یہاں تک خیال رکھتے ہو, یہاں تک, اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں, دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی, میں صرف نام چھوڑتی ہوں. وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جاجی بنیں گے. ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے, بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے, علامہ صاحب, علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد. یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے, یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں, اس کے پیر دبا کے دیکھ. یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب. ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی. سب دوستوں سے گزارش ہے ماشاءاللہ, تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا, تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی, تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے, دل لگی کرتے, کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو. لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے, بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے, بڑی بڑی آفریں چھوڑ دی, لیکن ساری زندگی رواج رہا. استاد جی آؤ, کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی, پر ماں ماں ہی ہوتی ہے, باپ یہ ذائقہ, یہ والا ذائقہ ہی ہے. سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے, بلے بلے آپ کی کیا بات ہے, سب ہی کہتے ہیں, لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے. میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو, اماں جی شوگر کی مریض تھیں, پہلے تو نیند آتی نہیں تھی, بڑی مشکل سے آتی تھی, دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی, تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا, میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا, اماں کو پتہ نہ چلے, اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا. ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گیا ہے, ٹائم نہ آیا کرتا اور نہیں چنگا. تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا, ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر. ماشاءاللہ میرے پیارے دوستو آگے بیان جاری ہے. پیر ہم وہی وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا. اور یار سننا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, یہ مہینہ سفر کا ہے, اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں, جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا ہے, یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے, 100 مکر بہانے کر کے تے اودے ہی مرنے مرد ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے, اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان, انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے, اعلیٰ حضرت پڑھ لیں. ایک زبردست آدمی, یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں. مفتی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, بعض شاعر کہتے ہیں, میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے, بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں, فتووں میں رہتے ہیں, بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے, اگرچہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور. السلام علیکم, میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے تھے میرے پیارے دوستوں میرا یوٹیوب چینل. ماشاءاللہ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ.